السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک سفتر حیات کی ایک اور قتل کے اسرداد، جس کا نام ہے شہتیر، اور آج اس کا لاسٹ پارٹ میں آپ کو سنانے لگی ہوں، تھرڈ اور لاسٹ پارٹ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 2 روز تک میں مدن لال کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ ملنے نہیں آیا۔ اس کے بعد کچھ دیگر کاموں کی وجہ سے یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ کیس کی اگلی پیشی پر شیلا اپنی ماں کے ساتھ عدالت میں حاضر تھی، لیکن سماعت کے بغیر تاریخ مل گئی۔ میں نے شیلا سے مدن لال کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ وہ شاید مادھو پور چھوڑ کر بمبئی چلا گیا ہے۔ اس بات سے میرے دل میں شک سا پیدا ہوا۔ میں نے سوچا یہ شخص ملنے سے اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ کہیں یہ کسی پہلو سے چودھری فیض علی کے قتل میں ملوث تو نہیں؟ دوسری طرف چونکہ سرور علی کی پوزیشن بھی خاصی مشکوک تھی، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میں حویلی میں گیا۔ ایک ملازم نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میری آمد کی اطلاع کرنے کے لیے اندر جانے لگا۔ میں نے اسے روک لیا اور اس کے بارے میں چند ذاتی سوالات کیے۔ اس کا نام مرید احمد تھا، عمر 35 برس کے لگ بھگ تھی، اور وہ بچپن سے حویلی میں کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ گھبرا گیا، پھر میرے تسلی دینے پر ڈرتے ڈرتے دری پر بیٹھ گیا۔ تم چودھری صاحب کے پرانے نمک خوار ہو، میں نے کہا، اس لیے میں تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح جواب دینا۔ بہت بہتر حضور، اس نے جواب دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوا تو بتا دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ چودھری سرور اور شیلا کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں حضور، ہم ملازم لوگ صرف اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں۔ میں نے اسے کچھ اور سوالات کیے، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک الہڑ سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ شیلا بی بی کے بارے میں سندری زیادہ جانتی ہے، مرید لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پوچھ لیں، یہ شیلا بی بی کی خاص ملازمہ تھی۔ میں نے مرید سے کہا کہ وہ دروازے کے باہر رکے اور لڑکی کو پوچھ گچھ کے لیے بٹھا لیا۔ وہ خاصی تیز ترار اور باتونی لڑکی تھی۔ تمہارا نام سندری ہے؟ میں نے کہا۔ تم ہندو ہو یا مسلمان؟ آپ کیا ہیں؟ اس نے جھٹ سے پوچھا۔ میں مسلمان ہوں۔ میں بھی مسلمان ہوں۔ اگر میں ہندو ہوتا تو میں بھی ہندو ہوتی۔ یہ تو دھوکے والی بات ہوئی۔ دھوکے والی بات کیوں ہوئی جی؟ میں تو یہ جانوں کہ انسان کو وہ بات کرنی چاہیے جس سے اگلا خوش ہو۔ باقی رہی مذہب کی بات تو اس میں بڑے ہیر پھیر ہے، اپنی سمجھ سے باہر۔ چودھری صاحب کی تیسری بیوی شیلا کیسی تھی؟ آئے ہائے کیا بتاؤں، بس مورتی تھی، مورتی، ہاتھ لگانے سے میلی ہوئے تھی۔ طبیعت کی کیسی تھی؟ بڑی بھلی طبیعت تھی، ہم غریبوں کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ سنا ہے چودھری صاحب کی دوسری بیویاں اور ان کی اولاد اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ آپ نے خود ہی بول دیا ہے تو میں کیا بولوں؟ ویسے بھی مالکوں کے خلاف زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اس کے رشتہ دار بھی ملنے آتے تھے؟ ہاں جی آتے تھے، خالی ہاتھ آتے تھے، جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے تھے۔ مدن لال بھی کبھی آتا تھا؟ وہ تھوڑا سا تامل کرتے ہوئے بولی، میں کیا جانوں مدن لال کون ہوئے ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مدن لال کے بارے میں جانتی تھی، لیکن بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، سچ بول ورنہ لے جا کے بند کر دوں گا۔ کر دو بند لے جا کے۔ وہ مٹک کر بولی، کھانے کو 2 وقت کی روٹی اور سونے کو بوریا تو ملے گا نا؟ روٹی کے ساتھ دونوں وقت جوتے بھی پڑیں گے، میں نے کہا۔ مدن لال شیلا کا پہلا خاوند تھا، آوارہ آدمی ہے۔ ہائے رام، کیا شیلا بیوی کے 2 خصم تھے؟ میں تو سمجھی تھی وہ شیلا بیوی کا یار بیلی ہے۔ وہ کون؟ وہی کالا بھجنگ صورت حرام، میں تو اسے دیکھتی ہی تھر تھر کانپنے لگتی تھی۔ السلام علیکم ملک صاحب، دروازے کی طرف سے بھاری آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ چودھری فیض علی کا بڑا بیٹا ظفر علی تھا۔ سندری اسے دیکھتی کمرے سے بھاگ گئی۔ میں نے ظفر علی کے اسلام کا جواب دیا اور خیریت پوچھی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ سندری کے ساتھ بات مکمل نہیں ہو سکی۔ ملک صاحب آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، ظفر علی نے کہا۔ اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو اس لڑکی کو پھانسی پر لٹکا چکا ہوتا۔ سزا دینا عدالت کا کام ہے، جو بات ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، آپ کی برادری کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شیلا اس واردات میں ملوث نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، بدقسمتی سے ہمارے خاندان میں بھی ایک شاعر پیدا ہو گیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، یہ شاعر مادھو پور کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ یہ سن کر ظفر علی کے چہرے پر حیرت اور غصہ نمودار ہو گیا۔
होंठ भींचकर मूंछों को ताव देने लगा। फिर बोला, इस लड़के की वजह से हमारी गर्दन झुक जाती है। जूतियों समेत उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। कोई अजीब नहीं कि ये भी कत्ल की साजिश में शरीक हो। क्या आपको मालूम है कि शीला पहले भी शादीशुदा थी? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, पुरानी बातों को दोहराने से क्या फ़ायदा। उसके साथ कुछ देर बातें करने के बाद मैंने सरवर अली की माँ से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। ज़फ़र अली पहले तो कुछ मुताम्मिल नज़र आया, लेकिन फिर अंदर जाकर रज़िया बानो को भेज दिया। मैंने रस्मी बातचीत के बाद उससे भी मदन लाल के बारे में पूछा। उसने टालने वाले अंदाज में कहा, सुना है कि वो शीला से मिलने आता था, लेकिन मैंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी। मैंने इस ज़मन में चंद और सवालात किए, लेकिन वो टालती ही रही। सरवर और शीला की मुलाकात का सुनकर उसने किसी ताज्जुब का इजहार नहीं किया। ग़ालिबन वो पहले ही इस बात से आगाह थी। अलबत्ता उसे बेटे की हरकतों पर अफसोस ज़रूर था। उसकी बातों से ज़ाहिर होता था कि शीला की वजह से उसे दोहरी परेशानी थी। शोर तो उसे उसकी सौकन बनाकर लाया था, लेकिन उसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी कि बेटा भी शीला का दीवाना हो गया था। बाद में मालूम हुआ कि इब्तिदा शीला की तरफ से हुई थी। सरवर चूँकि नौजवान था, इसलिए बहक गया। अगले रोज़ मैं थाने में अपने दफ्तर के अंदर बैठा था कि चादर में लिपटी हुई एक औरत अंदर आई। मैंने महसूस किया कि वो रो रही थी। मैंने उससे माजरा पूछा तो वो और ज़ोर से रोने लगी। चेहरे से चादर का पल्लू हटा दिया। मैंने देखा वो सुंदरी थी। सुंदरी, तुम्हें क्या हुआ है? आपने कहा था ना कि मुझे बंद कर देंगे। लें, लगा लें हथकड़ियाँ। उसने दोनों कलाइयाँ आगे कर दी। मैं आ गई हूँ बंद होने के लिए। मामला क्या है? चौधराइन ने मार मार के मेरा पिंडा लाल कर दिया है और नौकरी से भी जवाब दे दिया है, बल्कि बस्ती से भी निकल जाने का हुक्म दिया है। लेकिन उसने तुम्हें मारा क्यों? कल आपसे 4 बातें जो कर ली थी, उसकी सज़ा मिली है। अगर बेहयाई की बात ना होती तो मैं आपको अपना पिंडा नंगा करके दिखाती कि कैसे कैसे नील पड़े। बड़े चौधरी साहब से बात करनी थी। वाह जी वाह! अगर बड़े चौधरी साहब के पास शिकायत करती तो फिर मेरा जनाजा ही उठता। हम जैसे कमी कमीन इन चौधरियों के सामने ढोर डंगरों से भी बदतर है। अच्छा, तुम बैठो, मैं किसी सिपाही को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। मेरी तौबा जी, मैं अब हवेली में कदम नहीं रखूँगी। लानत भेजती हूँ हवेली पर और हवेली वालों पर। लेकिन तुमने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी मेरे साथ। इसी बात का तो दुख है। उस मुरीदे ने मेरी शिकायत कर दी कि मैंने मदन लाल का जिक्र किया था। मदन लाल का नाम सुनकर मैं चौंक किया, लेकिन बज़ाहिर लापरवाही से पूछा, क्या मदन लाल के बारे में कोई ख़ास बात है? कोई ख़ास बात ही होगी, जब ही तो मार मार कर मेरी चूलें ढीली कर दी हैं। तुमने तो कहा था कि तुम मदन लाल को नहीं जानती। झूठ बोला था जी, मालिकों की इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और तफसील बताने के लिए कहा, ये जी 10-12 दिन पहले की बात है। रात के वक्त चौधराइन के कमरे में से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आई। मैंने ये आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए मुझे टो हुई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मर्द चौधराइन से कह रहा था कि अगर उसका बेटा शीला से मिलता रहा तो अच्छा नहीं होगा, वो सारी बात खोल देगा। इस पर चौधराइन ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो समझा देगी। साथ ही उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और मुझे पकड़कर अंदर ले गई। वहाँ मदन लाल बैठा था। दोनों ने मुझे धमकी दी कि जो कुछ मैंने सुना और देखा है वो किसी को ना बताऊं, वरना बहुत बुरा होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं नमक हराम नहीं हूँ, ना पहले कभी बात की है ना अब करूँगी। थोड़ी देर बाद मदन लाल पिछले दरवाजे से निकलकर चला गया। चौधराइन ने मुझे 20 रुपये दिए और दोबारा खामोश रहने की ताकीद की। सुंदरी की बातें सुनने के बाद सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं था। रज़िया बानो ने मदन लाल की मदद से गड़बड़ की थी। ग़ालिबन मदन लाल इस पूरे केस में मरकज़ी हैसियत रखता था। मैंने फ़ौरन 3 कांस्टेबल माधोपुर रवाना कर दिए। तीनों को सादा लिबास में भेजा और ताकीद की कि वो रात के 12 बजे मदन लाल के घर पर छापा मारें और उसे गिरफ़्तार कर लें। नीस शीला को भी साथ ही ले आए। अगरचा मुझे ये बताया गया था कि मदन लाल मुंबई चला गया है, लेकिन मुझे मालूम था कि ये बात गलत थी। वो माधोपुर में ही था। मैंने सिपाहियों को भी ये ताकीद कर दी थी कि वो मदन लाल और शीला को अलग अलग रखें और रास्ते में बिल्कुल बात ना करने दें। अगले रोज़ सुबह सवेरे तीनों सिपाही शीला और मदन लाल को लेकर थाने पहुंच गए। शीला की माँ भी साथ ही आई थी। तीनों रात के जागे हुए थे और बेख्वाबी की वजह से उनका बुरा हाल था, लेकिन मैंने देखा कि शीला के हुस्न और जमाल में कोई फ़र्क नहीं आया था। बेख्वाबी और थकन के बावजूद उसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा चाँद की तरह रोशन और पुरकशिश था, ताहम वो खौफज़दा दिखाई देती थी। मदन लाल 25-26 बरस का एक कवील जुस्सा शख्स था। उसका रंग काला था और शक्ल सूरत बदमाशों जैसी थी। उसका और शीला का हरगिज़ कोई जोड़ नहीं था।
پہلوئے حور میں لنگور والی بات تھی۔ مدن لال کے چہرے پر کوئی خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی، وہ نہایت بے باکی کے ساتھ سینہ پھلائے کھڑا تھا۔ سپاہیوں نے مجھے بتایا کہ اس نے زبردست مزاحمت کی تھی اور انہیں چوٹیں بھی پہنچائی تھیں۔ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور چھٹی دے کر گھر بھیج دیا۔ دروغہ جی، مجھے کس جرم میں پکڑا ہے؟ مدن لال نے پوچھا۔ ابھی تو ذرا بنگلے میں چل کے آرام کرو، جرم بھی بتائیں گے، میں نے جواب دیا اور سپاہی سے کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ شیلا کو کہاں رکھا جائے۔ ہمارے تھانے میں حوالات کے 2 کمرے تھے۔ اگر کوئی عورت آ جاتی تو مرد حوالاتیوں کو ایک کمرے میں کر دیا جاتا تھا، لیکن اس وقت حوالات میں 2 مخالف پارٹیوں کے افراد بند تھے۔ اگر انہیں ایک کمرے میں رکھا جاتا تو بلوے کا اندیشہ تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے اس معاملے پر مشورہ کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیوی بچے میکے گئے ہوئے ہیں اور اس کا کوارٹر جو تھانے سے ملحق تھا خالی پڑا تھا۔ چنانچہ میں نے شیلا کو اس کے کوارٹر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر ایک سپاہی کی ڈیوٹی لگا دی۔ شیلا کی ماں بھی اس کے ساتھ کمرے میں رہنا چاہتی تھی مگر میں نے اجازت نہیں دی۔ ہاں، میں ایک بات بتانا بھول گیا۔ جب مدن لال میرے سامنے کھڑا تھا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایک سپاہی کو ساتھ لے کر حویلی جائے اور چودھرائن کو تھانے لے آئے۔ میں نے دیکھا، یہ سنتی مدن لال کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ تقریباً 10 بجے ہیڈ کانسٹیبل رضیہ بانو کو لے آیا۔ اس کا بیٹا سرور علی بھی ساتھ تھا۔ رضیہ بانو نے آتی سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ کیا وہ اپنے آپ کو زیر حراست سمجھے۔ میں نے جواب دیا کہ فی الحال اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد اسے ہیڈ کانسٹیبل کے کوارٹر میں لے گیا اور دوسرے کمرے میں عزت کے ساتھ بٹھایا۔ مجھے اس بات پر تعجب تھا کہ چودھری فتح علی یا ظفر علی نے رضیہ بانو کے تھانے بلائے جانے پر کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا تھا، ورنہ عام طور پر کسی جاگیردار کی عورت کو تھانے بلانا آسان کام نہیں تھا۔ ایسے موقع پر بڑا ہنگامہ ہو جاتا تھا۔ جہاں تک سرور علی کا تعلق تھا، وہ بڑا مختلف قسم کا نوجوان تھا۔ اس میں جاگیرداروں والی روایتی اکڑ بالکل نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد چودھری فتح علی 5 افراد کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ وہ 5 مسلح تھے۔ ان میں ایک ظفر علی، 2 چودھری فتح علی کے بیٹے اور 2 دوسرے نوجوان تھے۔ 4 افراد باہر ہی رک گئے اور چودھری فتح علی اور ظفر علی میرے کمرے میں آ گئے۔ مبارک ہو ملک صاحب، چودھری فتح علی نے کہا۔ سنا ہے آپ نے اصل مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے؟ سرکاری زبان میں ابھی کسی کو مجرم نہیں کہا جا سکتا، میں نے جواب دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم عنقریب معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، کیا سرور کی ماں بھی اس سازش میں شریک تھی؟ اس کا انداز ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس بات پر خاصا مسرور تھا۔ میں نے جواب دیا کہ سر دست کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اگر اجازت ہو تو میں ذرا اس بدماش کی شکل دیکھ لوں، ظفر علی نے کہا۔ اس کا اشارہ مدن لال کی طرف تھا۔ میں نے جواب دیا کہ وہ بخوشی مدن لال کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر بٹھا دیا، آپ تکلیف نہ کریں جی، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ چند لمحوں بعد دونوں حوالات کی کوٹری سے ہو کر واپس آ گئے۔ چودھری فتح علی میز کے سامنے سے گھوم کر میرے قریب آیا اور ہولے سے بولا، ملک صاحب، اگر میری بھاوا جس جرم میں حصے دار ہے تو اس کے ساتھ کوئی روح رعایت روا نہ رکھیں۔ میں اپنے بھائی کے قتل کا پورا بدلہ چاہتا ہوں۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ وہ لوگ رضیہ بانو کو بھی اپنے خاندان کا فرد نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اس نے تہبند کے پلو سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور میری طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ رکھ لیں، بچوں کے لیے مٹھائی لیتے جائیں۔ وہ 100 کے نوٹوں کی گڈی تھی۔ اس زمانے کے 100 روپے آج کل کے 1000 روپے سے بھی زیادہ تھے۔ میں نے نوٹوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور مذاق کے رنگ میں کہا، بچوں کے لیے مٹھائی لے جاؤں یا حلوائی کی دکان کھول لوں؟ کر لو جی مخول، چودھری فتح علی نے کہکا لگایا، یہ تو رکھ لو جی، موقع پڑا تو پھر بھی خدمت کریں گے۔ شکریہ چودھری صاحب، میرے بچے نہیں ہیں، میرے پاس اللہ کے فضل سے بہت کچھ ہے، ویسے آپ فکر نہ کریں، انصاف ہی ہوگا۔ چودھری نے بڑا اصرار کیا لیکن میں نے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ منہ بنا کر واپس چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے مدن لال کو الگ کمرے میں بلا لیا۔ وہ سینہ تانے جھومتا ہوا اندر آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے خوفی پائی جاتی تھی۔ کیوں مدن لال؟ میں نے کہا، سیدھے طریقے سے بات کرنا پسند کرو گے یا ٹیڑھے طریقے سے؟ میں تو جی سرکار کا نوکر ہوں، جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں جو کہانی سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ جب اس کی بیوی نے مسلمان ہونے اور چودھری فتح علی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور شیلا کو دھمکیاں دیتا رہا۔
لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس پر دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے صبر کر لیا۔ ہاں، چودھری صاحب نے اسے کچھ رقم بھی دی تھی۔ وہ بعد میں بھی کبھی کبھی شیلا کو ملنے جاتا تھا۔ ان ملاقاتوں میں اسے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا۔ پھر ایک روز سرور کی ماں نے اسے علیحدگی میں بلایا اور اعتماد میں لینے کے بعد بتایا کہ وہ چودھری صاحب کی زیادتیوں کے سبب بہت پریشان ہے اور وہ انہیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ مدن لال نے کہا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن وہ اسے مجبور کرتی رہی اور پیسوں کا لالچ بھی دیا۔ پھر ایک روز سرور کی ماں نے اسے کہا کہ وہ صرف اتنا کام کرے کہ رات کے وقت چودھری صاحب کے کمرے میں مٹی کا تیل چھڑک کر چلا جائے، باقی سارا کام وہ خود ہی کر لے گی۔ مدن لال بالآخر راضی ہو گیا۔ مقررہ رات کو سرور کی ماں نے اسے پہلے اپنے کمرے میں چھپائے رکھا، پھر شیلا کے کمرے میں چھپا دیا۔ جب شیلا اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تو اس نے چودھری صاحب کے کمرے میں جا کر مٹی کا تیل چھڑکا، کنستر شیلا کے کمرے میں چھپایا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا، اور بعد میں رضیہ بانو نے کسی طرح چودھری صاحب کے کمرے میں آگ لگا دی۔ میں نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اس نے رسی کو آگ لگا کر دروازے کے نیچے سے اسے چودھری صاحب کے کمرے میں داخل کر دیا ہوگا، اس نے کہا، اور جب مٹی کے تیل نے آگ پکڑ لی ہوگی تو رسی کو واپس کھینچ لیا ہوگا۔ میں نے اس کے بیان میں بہت جھول محسوس کیا، کچھ باتوں میں تضاد پایا جاتا تھا، واضح طور پر وہ کچھ چھپانا چاہتا تھا۔ میری ایک درخواست ہے جی، اس نے کہا، میں سلطانی گواہ بننا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ اگر ضرورت پڑی تو اس کی درخواست پر غور کیا جائے گا، پھر اسے واپس حوالات بھیج دیا۔ اس کے بعد میں رضیہ بانو کے پاس گیا اور اسے مدن لال اور سندری کے بیانات تفصیل سے بتائے۔ اس نے نہایت مضبوطی کے ساتھ دونوں کے بیانات کو غلط قرار دیا اور ایسی کسی سازش سے قطعی لا علمی ظاہر کی۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے کہا، سندری نے کہا تھا کہ آپ نے اسے بہت بری طرح سے پیٹا ہے اور اس کے جسم پر نیل پڑ گئے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، میں نے نوکروں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ ایسا کریں، سندری کو یہاں بلا لیں اور اسے کہیں کہ اپنے جسم پر پڑے ہوئے نیل دکھائے۔ دیکھیں جی، میں اسے اپنا جسم ننگا کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ آپ کسی معتبر عورت کو بلا لیں، وہ میری موجودگی میں سندری کا جسم چیک کر سکتی ہے۔ مجھے اس کی تجویز معقول معلوم ہوئی۔ میں نے سپاہی بھیج کر سندری کو اور محلے کی ایک معتبر عورت کو بلا لیا۔ سندری، تیری چوٹوں کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ برا حال ہے جی، ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں نے تمہاری دوا دارو کے لیے ڈاکٹرنی کو بلایا ہے، آؤ تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ اس نے قدرے گھبرا کر میری طرف دیکھا، بولی، میں نے حکیم جی سے مرہم لے کر لگا لی تھی جی، اب کسی دوا دارو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں اور زبردستی کوارٹر میں لے گیا۔ وہاں جب اس نے رضیہ بانو کو دیکھا تو چیخنے اور اچھل کود کرنے لگی، کسی طرح سے قابو میں ہی نہیں آتی تھی۔ عورت ذات پر ہاتھ اٹھانا بھی مناسب نہیں تھا۔ رضیہ بانو نے اور دوسری معتبر عورت نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی تھی اور شور ایسا مچا رہی تھی گویا اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ تنگ آ کر میں نے دونوں عورتوں کو باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب تم جتنی دیر چاہو چیختی رہو، میں نے کہا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے جانے دیں۔ تم اب یہاں سے سیدھی جیل جاؤ گی، کیونکہ تم نے چودھری فیض علی کے قتل کی سازش کی ہے۔ وہ حیرت اور خوف کے ساتھ آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورنے لگی، پھر بولی، ہائے رام، یہ کیسی بات کر دیا آپ نے؟ یہ بات یوں ہے کہ تم نے سرور علی کی ماں پر قتل کا الزام لگانے کی کوشش کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جھوٹی ہو تو تمہیں اصل حقیقت کا علم ہے، اگر سچی ہو تو ان عورتوں کو اپنے جسم پر پڑے ہوئے نیل دکھاؤ۔ انکار کرو گی تو مجھے خود تمہارے کپڑے اتارنے پڑیں گے۔ یہ چودھری کی حویلی نہیں، پولیس تھانہ ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ فرار کی کوئی صورت نہیں رہی تو دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ جی سب جھوٹ تھا، اس نے کہا، مجھے چودھری ظفر علی کی ماں نے یہ سب کچھ کہنے کے لیے کہا تھا۔ ظفر علی کی ماں کی طرف میں نے اس سے پہلے قطعاً کوئی توجہ نہیں دی تھی اور نہ ہی اس کا نام مشکوک افراد کی فہرست میں تھا۔ اگر وہ یہ ڈرامہ نہ کرتی تو شاید یہ کیس کبھی حل نہ ہوتا۔ مدن لال کو ظفر علی کی ماں نے اعلی کار بنایا تھا۔ جب ہم نے اسے گرفتار کیا تھا تو اس وقت اسے اس ڈرامے کا علم نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سندری کو سکھا کر تھانے بھیجنے کے بعد ظفر علی کی ماں کو، جس کا نام گلزار بیگم تھا، ڈر پیدا ہوا کہ کہیں مدن لال گھبرا کر بھانڈا نہ پھوڑ دے، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو اپنا رازدار بنایا اور مدن لال کو سمجھانے کے لیے فوراً پولیس اسٹیشن بھیج دیا۔ ظفر علی پہلے اس بات سے آگاہ نہیں تھا کہ اس کے باپ کے قتل میں اس کی ماں کا ہاتھ تھا۔
मैंने सुंदरी को कमरे में बंद किया, रज़िया बानो को इंतज़ार करने के लिए कहा और मदन लाल को दोबारा अलग कमरे में बुलाया। मदन लाल, मुझे तुम्हारा बचना मुश्किल नज़र आता है। मैंने तुम्हारे खिलाफ कत्ले अम्द का पर्चा काट दिया है। अगर तुम समझती हो कि चौधरी ज़फ़र अली तुम्हें बचा सकता है तो ये तुम्हारी भूल है। देख लेना, वो तुम्हारी ज़मानत भी नहीं करा सकेगा। वो अनजान बन गया और हीलो हुज्जत करने लगा। मैंने सिपाहियों को इशारा किया और उसकी तबीयत साफ़ करने के लिए कहा। मदन लाल पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। थोड़ी सी मार के बाद उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया और उसने सब कुछ उगल दिया। असल साजिश गुलजार बेगम ने की थी। पहले तो उसने अपने शौहर को ठिकाने लगवाया, उसके बाद उसे एक तीर से दो शिकार करने की सूझी और कत्ल का इल्ज़ाम अपनी सौकन के सर पर थोपने की कोशिश की। मदन लाल गिड़गिड़ाने लगा। उसने बताया कि गुलजार बेगम ने उसे न सिर्फ पैसे दिए थे बल्कि ये लालच भी दिया था कि चौधरी साहब की मौत के बाद उसकी बीवी भी उसे वापस मिल जाएगी। मैंने उसे कहा कि अब मामला अदालत के इख्तियार में है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने शीला और सुंदरी और रज़िया बानो को जाने की इजाज़त दे दी। फिर मैं हवेली में गया और गुलजार बेगम को मदन लाल का इकबाली बयान सुनाया। उस वक्त चौधरी फ़तेह अली और ज़फ़र अली वग़ैरह भी वहाँ मौजूद थे। वो ये सुनकर शोर मचाने लगे। पहले तो मुझे अपने असर रसूख से मुतासिर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं मरऊब नहीं हुआ तो नोटों की गड्डियाँ मेरे कदमों में ढेर कर दी। लेकिन मैं गुलजार बेगम का तहरीरी बयान लेने के बाद वापस आ गया और नोटों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बाद में ये केस काफ़ी अरसे तक चलता रहा। मदन लाल अदालत में अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। ताम अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई और गुलजार बेगम को बरी कर दिया। जहाँ तक शीला का ताल्लुक़ था, वो बाइज़्ज़त बरी हो गई। बाद में वो मुंबई चली गई और काफ़ी अरसे तक फ़िल्मों में काम करती रही। चंद फिल्मों में उसने साइड हीरोइन का रोल भी अदा किया था। यकीनन आपने भी उसकी फ़िल्में देखी होंगी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।